السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رائج قرآنی تعویذ کا حکم. تعویذ چند سوالات، اس کے متعلق ہمارا یہ 5واں حصہ یا 5واں ایپیسوڈ ہے. تو رائج قرآنی تعویذ جو کہ کاغذ یا چمڑے کے بنائے جاتے ہیں، اس کے جو قائلین ہیں ان کی ایک دلیل ہے. تو وہ دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادی ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو عبداللہ ابن عمر اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے. جامع ترمذی 3528، محدث الالبانی نے اسے حسن کہا ہے، اور کہا ہے کہ حسن دون قولہ فکان عبداللہ. تو رائج قرآنی تعویذ کے قائلین کی یہ دلیل ہے کہ صحابی اپنے بالغ نہیں بلکہ صرف نابالغ بچوں کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے. تو اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ محدث الالبانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس روایت میں دعا کے جو الفاظ ہیں اور کلمات ہیں وہ حسن درجے کے ہیں. البتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے کہ وہ اسے لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، وہ ضعیف ہے. اس لیے اس سے گلے وغیرہ میں تعویذ لٹکانے کے جواز پر استدلال درست نہیں ہے. دوسری بات، اگر اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نابالغ یا چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکانے کا یہ عمل اسی حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں فَلْيَقُلْ، یعنی وہ یہ الفاظ کہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہے، کہا کہ الفاظ کہے، نہ کہ یہ کہا کہ ان الفاظ کو لٹکائے یا تعویذ لٹکائے. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان پر ایک صحابی کے انفرادی عمل کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، خصوصاً جب وہ صحیح طور پر ثابت بھی نہ ہو. تیسری بات، صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا، اور تعوذ کا زبانی طریقہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے منافی ہے. اس کے لیے دیکھیے تعویذ اور تعوذ کا اصل مفہوم ویڈیو 1. چوتھی بات، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتے یا ان کو دم کرتے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2060 اور حدیث صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے بارے میں یہ عمل، یعنی آپ اپنے نواسوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعویذ نہیں لٹکایا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے ان کو دم کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ لٹکانے کا نہیں ہے. تو صحابی کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے مختلف ہے. پانچویں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآنی تعویذ نہ اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ بیویوں کے لیے، نہ صحابہ کے لیے نہ لکھا نہ لٹکایا، بلکہ تعوذ خود پڑھا اور صحابہ کو پڑھنے کی تعلیم دی. تو ان بنیادوں پر یہ جو حدیث ہے جس سے دلیل لی جاتی ہے، تو یہ دلیل جو ہے کمزور ہے، اور اس کا جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس سے استدلال جو ہے درست نہیں ہے. دوسرا جو اہم آج اس میں بات بیان کریں گے وہ ہیں چند اہم نکات اس کے حوالے سے. پہلی بات یہ کہ سعودی فتویٰ کمیٹی کی بھی یہی رائے ہے کہ قرآنی تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت میں قرآن لٹکانے کے نفع مند ہونے کی، یعنی قرآن و سنت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کا لٹکانا جو ہے نفع مند ہے. تلاوت فائدہ دیتی ہے، جو قرآن سے شفا لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق لے. تیسری بات، قرآن مجید روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے امراض کے لیے شفا ہے، بشرطے کہ اسے سنت کے مطابق پڑھا جائے. اگر قرآن رکھنا اور باندھنا ہے تو پھر 1-2 آیات کی بجائے 6000 آیات پر مشتمل مکمل قرآن گھروں میں موجود ہیں. ان کو رکھنے اور لٹکانے میں زیادہ برکت ہونی چاہیے. کیا تلاوت کی بجائے ان کو بھی لٹکا لیا جائے؟ چوتھی بات، اگر لٹکانا ہی درست ہے تو پھر صبح شام کے سارے اذکار، دعائیں لٹکانے میں کیا حرج ہے؟ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کو لٹکانے میں کیا حرج ہے؟ تلاوت اور پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رہے، شفا شرعی دم کے طریقے سے ہے، نہ کہ لٹکانے سے. اور اس میں
غیر ثابت شدہ طریقے کے ذریعے سنت طریقے کو معطل کرنا، یعنی تعویذ لٹکانے میں سنت طریقے کو معطل کرنا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ جیسے شہد شفا ہے تو اس کو لٹکانا نہیں بلکہ اس کو کھانا فائدہ دے گا، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، سو وہی فائدہ دے گی نہ کہ اس کو لٹکانا۔ چھٹی بات یہ کہ بچوں کو جو اسکول کا نصاب اور کتابیں ملتی ہیں تو ان کو لٹکانا مفید نہیں ہے، رکھنا مفید نہیں بلکہ پڑھنا مفید ہے۔ ساتویں بات یہ کہ عہد رسالت میں قرآن و حدیث کی کتابت شروع ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعویذ لکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رات کو روزانہ آپ معوذات اخلاص فلق ناس پڑھ کر سوتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ گھر میں لکھ کے رکھ لو۔ مریض آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ نے کبھی تعویذ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انہیں دم کا طریقہ بتایا یا مختلف اذکار بتائے یا کوئی مادی علاج تجویز کیا۔ اجوا، زیتون، شہد، کست شیریں، کلونجی، عود ہندی وغیرہ تو مفید سمجھ کر بتلا دیں، رقیہ شریعہ بھی بتا دیا، مگر تعویذوں کا بنانا، بیچنا اور باندھنا نہیں بتلایا۔ اور آٹھویں بات یہ کہ تعویذ کے الفاظ کے لیے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرعی طریقہ ہے، لکھے ہوئے سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تعویذ و تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان سے تعویذ و تعوذ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو زبان سے تعویذ و تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے قرآنی تعویذ لکھا نہ باندھا، نہ صحابہ کے لیے تعویذ لکھا اور نہ ان کو باندھنے کا حکم دیا۔ رائج قرآنی تعویذ کے نقصانات کیا ہیں؟ عام مسلمان پہلے بھی اذکار سے دور ہیں، لیکن تعویذ لٹکانے والا یہ سمجھتا ہے، اب اگرچہ وہ تعویذ قرآنی ہے یا غیر قرآنی، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، مجھے اذکار کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اذکار سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ تعویذ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کو کافی سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت صبح شام کے اذکار چھوڑتا ہے، روزمرہ کے اذکار چھوڑتا ہے، دعاؤں کی طرف توجہ نہیں کرتا، سنت کو چھوڑ کر غیر ثابت شدہ عمل پر کاربند رہتا ہے، اور تعویذ لکھ کر پیسے کمانے والے گروہ کو چونکہ اپنی رقم سے غرض ہوتی ہے، وہ عام آدمی کو مسنون اذکار کی طرف راغب نہیں کرتے۔ ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، معلوم کر کے دیکھ لیں، سن کر دیکھ لیں کہ کون سے اذکار سے وہ غافل ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں داخلے کے وقت، غصے کے وقت، ہم بستری کے وقت، کسی وادی یا منزل میں اترتے وقت، گدھے کا ہینکنا سن کر شیطان سے اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتا، مسجد میں داخلے کے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، نماز میں شیطانی وساوس کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، بچوں کو دم کرنے کے وقت، نیند میں بے چینی کے وقت، برا خواب دیکھنے پر، صبح و شام کے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت۔ اسی طرح گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کریم کی تلاوت سے غافل، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت سے غافل، شیطان کو چھوٹا اور حقیر بنانے کے لیے بسم اللہ سے غافل، اور طب نبوی کے جو حصی علاج ہیں ان سے بھی غافل۔ چوتھی بات یہ کہ اس رائج قرآنی تعویذ کا کیا حکم ہے۔ اگر رائج قرآنی تعویذ جو کہ کاغذ یا چمڑے کے اندر موجود ہے یا کاغذ پر لکھا ہوا اور چمڑے باندھا ہوا ہے، تو اس کو کھول کر چیک کر لیا گیا ہے اور کنفرم ہو گیا ہے کہ اس پر قرآن و حدیث لکھا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کو گلے میں لٹکاتا ہے تو اسے شرک نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ قرآنی تعویذ لکھنے والا یا گلے میں ڈالنے والا موحد کاغذ میں لکھے ہوئے اللہ کے کلام سے شفا کا عقیدہ رکھتا ہے، اور کلام اللہ شرک نہیں ہے۔ چونکہ یہ جو رائج قرآنی تعویذ ہے قرآن مجید کے بیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹ کر ہے اور اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ قرآنی تعویذ پہننا، لکھنا، بنانا، لٹکانا درست نہیں ہے۔ تو رائج قرآنی تعویذ کے حوالے سے یہ چند تفصیلات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔